بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پارٹ فور لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسکل کے MCQs اختتام کو پہنچ گئے. ڈیئر یہ MCQs اگر آپ PDF میں پڑھو گے تو آپ سے ایک ہفتہ لے گا. میں نے تقریباً آپ صرف 2 گھنٹے اس کو دے دیں ان 4 پارٹس کو. پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں. تو آپ کا یہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسکل انشاءاللہ کور ہو جائے گا. میں نے ہر MCQs کا کنسیپٹ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو آج کی ویڈیو میں 118 سے لے کر 117 تک MCQs ہیں. 119 کنٹمپریری مینجمنٹ پریکٹسز دیٹ emphasize work group as a mean to increasing productivity can be traced to which of the following: Robert Owen, Mary Parker Follett, Chester Bernard, and D option ہوگو مونسٹربرگ. MCQs کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے. یہ 4 تھنکر کے نام ہے، فلاسفر ہے، مینجمنٹ تھنکر، مینجمنٹ سکلز کے ایکسپرٹس ہیں. ان میں سے کس نے یہ بات کہی ہے کہ گروپ کے شکل میں کام کرنے سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے؟ تو یہ بات کہی ہے میری پارکر فولیٹ نے. 120 A system can best be defined as. سسٹم کو ہم صحیح طریقے سے کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ A set of interrelated and interdependent parts. ان تمام چیزوں کا مجموعہ، کلیکشن جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو یہ سسٹم ہے. لیٹ سپوز ہم سائیکل کو ایک سسٹم کا ایگزامپل لیتے ہیں. تو سائیکل کا آگے ویل اور کا ڈیپینڈ پچھلے ویل پر ہوتا ہے، پچھلے ویل کا ڈیپینڈ پیڈل پر ہوتا ہے، پیڈل کا ڈیپینڈ گیئر پہ ہوتا ہے، گیئر کا ڈیپینڈ بریک پر ہوتا ہے. تو سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. 121 A space organization is one that has developed the capacity to continuously learn, adapt and change. کون سی آرگنائزیشن، یہاں اس MCQs میں کون سی آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے؟ تو یہاں پہ MCQs میں کہا ہے کہ وہ کون سی آرگنائزیشن ہے جس میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ اس میں آپ کنٹینیوسلی سیکھ لیں، آپ کنٹینیوسلی انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کر سکے اور آپ حالات کے مطابق اپنے آپ کے اندر چینج لا سکے. تو یہ لرننگ آرگنائزیشن کی ایک ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے ڈیئر. تو لرننگ آرگنائزیشن وہ ہے جہاں پہ ڈیولپڈ ہوتا ہے، جہاں پہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ روز بروز سیکھ لے، آپ اڈاپٹ کر لے، آپ حالات کو ایکسیپٹ کر لے، آپ مختلف قسم کے مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو فلیکزیبل رکھ سکے. تو یہ لرننگ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے. 122 A leading proponent of the classical view argues that any time manager decides on their own to spend their organization resources for the social good, they are D option adding to the cost of doing business. 122 MCQs کا مطلب یہ ہے کہ کلاسیکل ویو یہ کہتی ہے، کلاسیکل ویو اس بات پہ زور دیتی ہے کہ منیجر جب ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنی طرف سے کہ آرگنائزیشن کی ریسورسز کو سوشل ویلفیئر کے لیے خرچ کر جائے، مطلب خیراتی کاموں میں خرچ کیا جائے، تو اس کا فائدہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بزنس ہے اس کی قیمت میں یہ چیز جمع ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ خیراتی کام کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کریں، لیکن اگر منیجر اپنی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آرگنائزیشن کی ریسورسز کو خیراتی کاموں یعنی سوشل گڈ میں سپینڈ کرتا ہے، تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے. کلاسیکل ویو اس بات پہ زور دی کہ یہ بزنس کا جو کام کرنے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یہ اس میں وہ پھر ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 123 Applying social criteria to an investment decision refers to. Applying social criteria to an investment decision refers to social screening. ٹھیک ہے، یہ تو سمپل ہے. 124 With the stakeholder approach of dealing with environmental issues, the organization chooses to respond to.
تو یہاں پہ اسٹیک ہولڈر اپروچ کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اور ڈی آپشن ملٹیپل ڈیمانڈ میڈ بائی گورنمنٹل اسٹیک ہولڈرس. تو یہاں ایم سی کیوز کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے نقطہ نظر سے انوائرمنٹل ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آرگنائزیشن کس کو رسپونڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو آرگنائزیشن کو اسٹیک ہولڈر کسے کہتے ہیں, اسٹیک ہولڈر اسے کہتے ہیں جو آرگنائزیشن کو منی اور ریسورسز فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے اور پرافٹ میں بھی حصہ دار ہوتا ہے. انوائرمنٹل ایشوز کیا ہوتے ہیں, کلائمیٹ چینج لانگ ٹرم ایشوز کو کہتے ہیں جو ایک آرگنائزیشن کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. پالوشن ویسٹ ریڈکشن, یہ سارے انوائرمنٹل ایشوز ہے. تو اسٹیک ہولڈر جو آرگنائزیشن کا حصہ دار ہوتا ہے وہ ان ایشوز کے لیے کس کو جواب دہ ہوتا ہے, کس کو وہ جواب دے گا, تو وہ جواب دے گا ملٹیپل ڈیمانڈز میڈ بائی گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر. جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے یا آرگنائزیشن اس کے انڈر ہوتے ہیں, تو اسٹیک ہولڈر اپنے انوائرمنٹل ایشوز کے لیے ان کو جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے. 125 اسپیس خالی جگہ از اے پرسنالٹی ایٹریبیوٹ that measure the degree to which people believe they control their own fate. تو آنسر ہے بی, لوکس آف کنٹرول. تو لوکس آف کنٹرول کی ڈیفینیشن ہے کہ لوکس آف کنٹرول از پرسنالٹی. اچھا, لوکس کسے کہتے ہیں, سینٹر آف سم تھنگ, سینٹر آف کنٹرول. تو پرسنالٹی ایکچولی جو میجر کرتی ہے اس لیول کو جہاں تک لوگ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی قسمت کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ٹوٹلی ڈیپینڈ آن پرسنالٹی ایٹریبیوٹ. ایک انسان کی یہ چیز طے کرتی ہے کہ وہ اپنی قسمت پر کتنا کنٹرول رکھتا ہے. تو پرسنالٹی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لوکس آف کنٹرول, لوکس سینٹر آف سم تھنگ کو کہتے ہیں, از اے پرسنالٹی ایٹریبیوٹ. یہ پرسنالٹی کا ایک میجرمنٹ ہے کہ پرسنالٹی کی مدد سے ایک بندہ میجر کر سکتا ہے کہ وہ کتنے اپنے اوپر یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے فیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. 126 A manager who believed that she worked hard and met the productivity goal despite bad weather, it displaying what individual characteristic. Internal locus of control. اگر ایک مینیجر اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ بہت سخت کام کیا انہوں نے اور جتنے بھی گول تھے وہ انہوں نے پورا کیے اگرچہ موسم ٹھیک نہیں تھا, تو یہ اس کا کون سا کریکٹرسٹک ہے, انڈیویجول کریکٹرسٹک کون سا ہے, تو یہ ان کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہے. انٹرنل لوکس آف کنٹرول اپنے آپ پر کنٹرول کرنا, اپنے بیہیویئر, اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا. ایک ہوتا ہے امپلائی پہ کام کرنا, ایک ہوتا ہے اپنے آپ پہ کام کرنا. تو اپنے آپ پہ جو بندہ کام کر سکتا ہے وہ مینیجر بیڈ ویدر اور بیڈ کنڈیشن میں گول اچیو کر سکتا ہے. 127 Which of the following is true concerning the impact of organizational culture on ethical behavior? Which of the following is true concerning the impact of organizational culture? ایک آرگنائزیشن ہے ایک جگہ پہ, اس آرگنائزیشن کا ایک کلچر ہوتا ہے, وہاں پہ ایک ڈریسنگ ہوتا ہے, وہاں پہ ایک طور طریقے ہوتے ہیں, اس کا ایتھیکل بیہیویئر پہ کتنا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ریلیٹڈ کون سی لائن ٹھیک ہے, تو بی والا آپشن کہتی ہے اے اسٹرانگ کلچر ول سپورٹ ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈ. جب ایک تو بی آپشن کہتا ہے کہ جس ادارے کا اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے وہ ایتھیکل اسٹینڈرڈ ان کے بھی ہائی ہوتے ہیں, جس کا کلچر ویک نہیں ہوتا وہ اپنے ایتھیکل اسٹینڈرڈ بھی ان کے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشنل کلچر کا ایتھیکل بیہیویئر پر کتنا کنٹرول ہوتا ہے, تو بی آپشن کہتا ہے جتنا کلچر سپورٹ ہوتا ہے اس کا ایتھیکل سٹینڈرڈز بھی اتنے مضبوط ہوتے. تو ایتھیکل سٹینڈرڈ ایکچولی ایتھکس, آپ میں کوئی ایتھکس نہیں ہے, ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں
بیہیویئر کو کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لین دین، بڑوں کا ادب، بڑوں کے ساتھ ڈیل کرنا. جو بھی کنزیومر ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ کا بڑا. کنزیومر نہیں، سوری، کسٹمر. 128. Social impact management is an approach to managing in which manager examine the social impacts of their decision and action, ethics and values, profits and earning, social responsibility. تو ڈیئر فرسٹ آف آل سوشل امپیکٹ کیا ہے؟ یہ مینجمنٹ کا وہ پہلو ہے جس میں مینیجر اپنے فیصلوں اور ایکشن کا معائنہ کرتا ہے کہ ان کا معاشرے پر کتنا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوشل امپیکٹ مینجمنٹ از این اپروچ ٹو مینیجنگ ان وچ مینیجر ایگزامائن دی سوشل امپیکٹ آف دیئر ڈیسیژن اینڈ ایکشن. ٹھیک ہے، تو سوشل امپیکٹ مینجمنٹ کا وہ پہلو جس میں مینیجر، اس MCQs کا یہ مطلب ہے جس میں مینیجر اپنے فیصلوں، ڈیسیژن اینڈ ایکشن کا معائنہ کرتا ہے کہ ان کا معاشرے پر سوشل امپیکٹ آف دیئر ڈیسیژن اینڈ ایکشن، اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے، معاشرے پر اس کا کتنا اثر ہے. 129. Decision making is typically described as which is the view that is too simplistic. ڈیسیژن میکنگ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس دو متبادل ہو تو اس میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کرنا، یہ ڈیسیژن میکنگ کہلاتی ہے. یہ تو سمپل سینٹینس ہیں، سمپل MCQs ہیں. 130. Which of the following statement is true concerning problem identification? پرابلم کو سمجھنے کے لیے کون سا اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے؟ تو یہاں پہ 4 آپشن گیون ہیں. تو ڈی والے آپشن کے ایکسپلینیشن میں بتاتا ہوں. دی پرابلم مسٹ بی سچ دیٹ اٹ ایگزرٹ سم ٹائپ آف پریشر آن دی مینیجر ٹو ایکٹ. پرابلم ایسی ہونی چاہیے جو کہ مینیجر کو کام کرنے کے لیے اس پر پریشر ڈالے. تو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کون سا لائن ضروری ہے؟ ڈی آپشن کہتے ہیں کہ پرابلم وہ ہوتا ہے، مسئلہ وہ ہوتا ہے جو مینیجر کو اس بات پہ مجبور کر کے وہ بھی کام کرے. ٹھیک ہے. 131. ٹو ڈیٹرمائن دی ڈیسیژن کرائٹیریا. آنسر ڈیسیژن کرائٹیریا ہے، میں کنسیپٹ سمجھاتا ہوں. A manager must determine what is relevant or important to resolving the problem. تو ڈیسیژن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیژن فیصلے کا معیار کتنا ہونا چاہیے؟ مینیجر کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کس چیز کا اس کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے. To determine the decision criteria, a manager must determine what is relevant or important to resolve the problem. تو پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ڈیسیژن کا فیصلے جو فیصلہ آپ کرتے ہو وہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کا اس سے تعلق ہو اور اس اہمیت بھی اس کے برابر ہو. 132. Manager can make rational decision if جب مینیجر کے پاس متبادل کم ہوتے ہیں تو وہ ریشنل ڈیسیژن لیتا ہے. اب ریشنل ڈیسیژن کیا ہوتا ہے؟ ریشنل ڈیسیژن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لاجک یوز کرتے ہو اینڈ انالیسس یوز کرتے ہو، کمپیوٹر پروگرام یوز کرتے ہو انسٹیڈ آف انٹویشن میں نے کل بتایا تھا، لوگوں سے مشورے لینا، لوگوں کی تجربات سے فائدہ اٹھانا ٹو سالو اے پرابلم اور اچیو گول. تو ریشنل ڈیسیژن اسے کہتے ہیں کہ آپ لاجک یوز کرتے ہو، انالیسس کرتے ہو، اسٹیٹسٹک یوز کرتے ہو اور کسی سے مشورہ نہیں لیتے. تو جب آپ کے پاس الٹرنیٹ کم ہوتے ہیں، متبادل کم ہوتے، تو آپ ان چیزوں کا فائدہ لیتے ہو، آپ ریشنل ڈیسیژن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مینیجر ریشنل ڈیسیژن کب لیتا ہے؟ جب اس کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ مطلب 2 آپشن ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ کسی سے مشورہ نہیں لے سکتا. تو اس وقت انہوں نے کیلکولیشن کرنا ہوگا کہ پروفٹ اور کاسٹ کا کتنا ریشو رہتا ہے. تو ریشنل ڈیسیژن جب فیصلے کے لیے سوچ اور تھنکر کے مشورے کے بجائے لاجک یا کمپیوٹر پروگرام یوز کی جائے تو ایسے فیصلے کو ریشنل ڈیسیژن کہتے ہیں. 133.
The type of decision making in which the solution is considered good enough is known as satisficing. Dear important MCQs ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیسیجن جب آپ بناؤ کہ وہاں پر سولوشن کو کافی اچھا سمجھا جائے، مکمل سولوشن نہ ہو، صرف سولوشن اچھا سمجھا جائے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب آپ ریسرچ کرتے ہو تو آپ اس طرح کرتے ہو کہ آپ ایک چیز نکالنا چاہتے ہو، جس طرح ایک سائنٹسٹ بلب بنا رہا تھا تو انہوں نے 1000 تجربے کیے، 999، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ 999 بار فیل ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں 999 بار فیل نہیں ہوا، میں نے 999 ایسے طریقے ایجاد کیے جس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے بلب نہیں بن سکتا۔ تو سیٹسفیسنگ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ایسا فیصلہ کرتے ہو کہ اس سے آپ ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہو لیکن آپ کو حل نہیں ملتا، آپ ایک مسئلے کو سمجھ جاتے ہو لیکن آپ اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے، صرف اس مسئلے کا اس مسئلے کو سمجھ جاتے ہو کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ تو ایک مسئلے کا مکمل حل نکالنا، ایک مسئلے کا بہترین نتیجہ حاصل کرنا، اس میں فرق ہے۔ تو یہاں پر سیٹسفیسنگ ایک مسئلے کا بہترین نتیجہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ گڈ انف مطلب کہ آپ کو سولوشن حاصل نہ ہو جائے، آپ کو صرف مسئلے کی سمجھ آ جائے، آپ مسئلے کے ایک نتیجے پر پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا، ہم جب ایک مسئلے میں گئے رہتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا ہوا تھا، ایکچولی یہ چیز ایسا نہیں ہوتا، اٹ از جسٹ گڈ انف۔ 134 Structured problem align with which type of decision making programmed. Structured problem وہ ہوتے ہیں جس کا کوئی فریم ہوتا ہے، جو کہ ایک مخصوص وجوہات کی وجہ سے جو پرابلم ہو جائے، جو آرگنائزیشن کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، یا ایک کامن پرابلم ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کے اندر ارائز کرتی ہے، تو یہ اسٹرکچر پرابلم ہوتے ہیں۔ مطلب رینڈم پرابلم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ایک ویل پلین پرابلم ہوتا ہے۔ ویل پلین پرابلم اسے کہتے ہیں جو آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو، مطلب سیلریز کا شارٹیج آنا، یہ ایسی پرابلم کے اسٹرکچرڈ ہیں، بار بار ہوتی، یا منافع اور نقصان، اس طرح کے پرابلم جو کہ آلریڈی ہو چکے ہوں۔ تو یہ کس چیز کے ساتھ ویل الائن کرتے ہیں، جن کے ساتھ سویٹیبل کرتے ہیں وتھ ٹائپ آف ڈیسیجن میکنگ، تو اس کے لیے آپ پروگرام ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ پروگرام ڈیسیجن وہ ہوتے ہیں کیلکولیٹڈ، کمپیوٹرائزڈ، جس کے لیے آپ اسٹیٹسٹک یوز کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کیلکولیشن کرتے ہیں، یہ مسئلے لوگوں کے مشوروں سے حل نہیں ہوتے۔ آپ کا آپ کا لیٹ سپوز، یہ میں مثال دے رہا ہوں، سیلری کا شارٹیج آ رہا ہے تو لوگوں سے مشورے اس سے نہیں کرنے تھے، اس سے آپ لوگوں کے مشورے سے آپ کی سیلری شارٹیج کم نہیں ہوتی، بلکہ پروگرام ڈیسیجن آپ نے لینے ہوں گے۔ 135 A space is an explicit statement that explicit کہتے ہیں واضح statement that tells a manager what he or she can or cannot do. Procedure, policy, rule, solution. تو رول ایک واضح اسٹیٹمنٹ ہے جو منیجر کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا نہیں کرنا ہے۔ 136 میں پالیسی کی ڈیفینیشن ہے کہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ پالیسی ٹائپیکلی کنٹین این ایمبیگوس ٹرم۔ ایمبیگوس ٹرم کسے کہتے ہیں؟ غیر واضح ٹرمز ان میں ہوتے ہیں، مطلب ایک ملک کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، نہ وہ فکس ہوتی۔ ایمبیگوس غیر واضح اسے کہتے ہیں کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتی ہے۔ فلیکزیبل ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ پالیسی کنٹین فلیکزیبل ٹرمز، حالات واقعات کے ساتھ یہ چینج ہو سکتی ہے۔ آپ کی خارجہ پالیسی عمران خان کے دور میں یہ تھی کہ روس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائے، آج کل یہ ہے کہ امریکہ کو بھی خوش رکھا جائے۔ تو ایسی پالیسی ایکچولی کنٹین رکھتی ہے ایمبیگوس ٹرم، غیر واضح، شک و شبہات سے بری ٹرم رکھتے ہیں،
ٹھیک ہے، جن کو کسی بھی وقت چینج کیا جا سکتا ہے۔ 137 when problem or space manager must rely on space in order to develop unique solution۔ 137 کی طرح MCQs ہم نے پڑھ لیا کہ جب پرابلم سٹرکچرڈ ہوتا ہے تو ہم پروگرام ڈیسیجن لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہے جب پرابلم انسٹرکچرڈ ہوتا ہے تو ہم نان پروگرام ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو انسٹرکچرڈ پرابلم لیٹ سپوز میں جس مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر کی دیواریں آج طوفان آیا اور دیواریں گر گئی، تو یہ ایک انسٹرکچر پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے انسٹرکچر ڈیسیجن لینے ہوں گے اور کل آپ نے ڈائریکٹ لیبرز کو بلانا ہے اور یہ بنانا ہے، بس یہ انسٹرکچر پرابلم ہے۔ اسٹرکچر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے شادی کرنی، پھر اس کے لیے کمرہ بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ نے پروگرام ڈیسیجنز بھی لینے ہیں اور ان کے لیے اس مطابق سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور پھر اس ایک ترتیب سے آپ نے ان کے لیے لیبر اور مستری جسے ہم کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں بھول گیا، تو اس کو آپ نے لانا ہے، تو یہ پروگرام ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب پرابلمز انسٹرکچرڈ ہوتے ہیں تو منیجر اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ نان پروگرام فیصلے کر لے۔ 138 many managers use heuristic or rules of thumb to simplify their decision making۔ بعض منیجر اپنے فیصلے کو آسان کرنے کے لیے ہیورسٹک یا رول آف تھمب استعمال کرتے ہیں۔ اب ہیورسٹک کسے کہتے ہیں؟ ہیورسٹک کو ایک اپروچ کا نام ہے، ایک طریقے کا نام ہے پرابلم سالونگ کا، جس میں لوگ پریکٹیکل میتھڈ یوز کرتے ہیں یا مختلف قسم کے شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ سولوشن پیدا کریں، اور وہ سولوشن اپٹیمل نہیں ہوتے، اپٹیمل مین مکمل نہیں ہوتے بٹ کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے منیجر ہیورسٹک اور رول آف تھمب استعمال کرتے ہیں اپنے فیصلے بنانے کو سمپل کرنے کے لیے۔ ہیورسٹک شارٹ کٹ یوز کرنا، ٹھیک ہے، کسی مسئلے کے حل کے لیے شارٹ کٹ یوز کرنا ہیورسٹک کہلاتا ہے، یا پریکٹیکل میتھڈ یوز کرنا۔ پریکٹیکل میتھڈ یہ ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ کسی کو پیسے دے کر وہ چیز حل کر دیا اس ٹائم۔ تو اس لیٹ سپوز ایک آپ کے پاس غریب شخص آیا، آپ نے اس کو 10 روپے دے دی، تو وہ غریب شخص اسی وقت آپ سے چلا جائے گا۔ اس سے کہتے ہیں ہیورسٹک ڈیسیجن۔ ایک ہے کہ آپ نے اس غریب کے لیے ایک دکان کھولنے کا سوچا، پھر آپ نے اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا، پھر آپ نے اس کے لیے دکان کھول دیا، تو اس سے کہتے ہیں پروگرام ڈیسیجنز، اسٹرکچر ڈیسیجنز، ٹھیک ہے۔ تو ہیورسٹک ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس سوال ہی آ جاتا ہے تو اس سے نہ اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بلکہ جب ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بس 10 روپے دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو بہت سے منیجر ایسا کرتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ 140 when decision maker tends to think they know more than they do or hold unrealistically positive views of themselves and their performance they are exhibiting۔ آپشن ہے سیلف سروس بیاس، دی اینکرنگ ایفیکٹ، امیڈیٹ گریٹیفیکیشن بیاس اور کانفیڈنس بیاس۔ تو MCQs کا مطلب سمجھیں۔ MCQs کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیسیجن میکر ایکچولی منیجر کو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں، جب منیجر وہ معلومات یوز کرے، اپنے ماضی کی معلومات اکثر وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں گزر ہوتے ہیں، معلومات اس سے کہتے ہیں، وہ معلومات یوز کرے جو ماضی میں ان کے لیے خوشی کا سبب بنے ہوں، ان معلومات سے وہ منہ چھپائے یا جان چھڑائے جو ان کے لیے ماضی میں نقصان کا باعث بنے ہو، یا تلخ حقیقتوں سے منہ چھڑائے، تو ایسی چیز کو کہتے ہیں اصل میں حقیقت سے منہ چھپانا اور کانفیڈنس بیاس۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا when decision maker tend to think they know more
than they do or hold unrealistically positive views of themselves. اپنے بارے میں صرف پازیٹیو جو ویوز ہوتے ہیں ان کو قائم رکھتا ہے، اس کو یوز کرتا ہے. in their performance اور پرفارمنس کا وہ صرف پازیٹیو ویوز پہ یقین رکھتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے. باقی جو نگیٹیو باتیں ہوتے ہیں اسے منہ چڑا لیتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے. یا دیکھو نگیٹیو بات سے آپ کب تک بھاگو گے، اس کو فیس کرنا مینجمنٹ کہلاتا ہے. نگیٹیو باتوں کو فیس کرنا پازیٹیو تو ویسے بھی پازیٹیو ہوتے ہیں. تو جو شخص نگیٹیو باتوں سے منہ چھپا لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے دے نو مور دین، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا وہ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے میں زیادہ جانتا ہوں، کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا زیادہ ہوں، تو اسے کہتے ہیں اور کانفیڈنس بیاس. ٹھیک ہے. 141 when decision makers seek out information that reaffirm their past choices and discount information that contradict past judgments, they are exhibiting confirmation bias. ٹھیک ہے. تو ڈیئر 140 کو ایک بار پھر دیکھیں. جب ایک ڈیسیجن میکر یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جانتا ہے، اگرچہ وہ کام کم کرتا ہے، تو وہ جب یہ سوچتا ہے کہ اس کا کام پروڈکٹ کم ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں اور کانفیڈنس بیاس. یہ 3 ٹرمز ہیں ان 3 MCQs میں. ایک ہے کانفیڈنس کنفرمیشن بیاس اور دوسرا ہے ریپریزنٹیشن بیاس. تو ڈیئر اور کانفیڈنس بیاس اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ کم کرتا ہے اور بولتا زیادہ ہے کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، میں ایسا ہوں، تو اسے اور کانفیڈنس بیاس کہتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کنفرمیشن بیاس. کنفرمیشن بیاس یہ ہوتا ہے کہ جب منیجر کسی فیصلے کے لیے انفارمیشن یوز کرتا ہے، اپنے ماضی کی وہ انفارمیشن یوز کرتا ہے جو ان کے خوشی کا باعث بنے ہو، اور ڈسکاؤنٹ انفارمیشن اور اس انفارمیشن کو نظر انداز کرتا ہے دیٹ کنٹراڈکٹس پاس ججمنٹ، جو ان کے ماضی کے فیصلوں کے متصادم ہو، ان کے خلاف ہو، تو اس سے کہتے ہیں کنفرمیشن بیاس. بیاس کہتے ہیں دگلا پن دکھانا. ٹھیک ہے. جب آپ فیصلوں کے لیے اپنے ماضی کے پازیٹیو لمحات کو یوز کرتے ہو اور نگیٹیو سے منہ چھپاتے ہو، تو یہ آپ کنفرمیشن دگلا پن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سائنٹیفک نیم ہے اس کا. اس کے بعد ہے 142 when decision maker assess the likelihood of an event based on how closely it resembles other event or sets of event they are using. ڈیئر اسے کہتے ہیں ریپریزنٹیشن بیاس. اس MCQs کا مطلب ہے کہ جب منیجر کو ایک مسئلہ پیش آئے، پھر وہ اس مسئلے کا مشابہت 2 مہینے پہلے آنے والے مسئلے سے کرتا ہے اور پھر اس کے بنیاد پر وہ اس کا حل نکالتا ہے، تو یہ ریپریزنٹیشن بیاس ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا. آج آپ بیمار ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے بیمار ہوئے ہو جو آپ 2 سال پہلے بیمار ہوئے ہو. شاید آج آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ اس 1 سال پرانے والی بیماری کی دوائی نہیں کھا سکتے. اسے کہتے ہیں ریپریزنٹیشن بیاس. 143 what is the tendency for decision makers to falsely believe that they would have accurately predicted the outcome of an event once that outcome is actually known. It is called hindsight bias. ٹھیک ہے. ڈیئر MCQs کا مطلب یہ ہے جب ایک منیجر بغیر کسی سسٹمیٹک انکوائری یا کسی اور تھنکر سے، سینئر سے صلاح مشورے کے بغیر ایک مسئلے کا حل بتا دے یا پلان پیش کرے بغیر کسی جانچ پڑتال اور وہ بے بنیاد ہو، تو اس سے کہتے ہیں ہنڈسائٹ بیاس. MCQs کو دوبارہ دیکھیں. واٹ از دی ٹینڈنسی آف آ ڈیسیجن میکر ٹو فالسلی بلیو، کہ جھوٹا وہ یقین کر لے، اعتماد میں لائے آپ کو، دیٹ دے وڈ ہیو ایکوریٹلی پریڈکٹڈ، کہ انہوں نے صحیح نتیجہ نکالا ہے، دی آؤٹ کم نتیجہ نکالا ہے، آف این ایونٹ ایک مسئلے کا، ونس دیٹ آؤٹ کم از ایکچولی نون، جب اس مسئلے کا اصل پتہ چل جائے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا، تو اس سے کہتے ہیں ہنڈ سائڈ بیاس. ٹھیک ہے. تو ایسا ٹینڈنسی، ایسا ایک
ٹینڈنسی فار ڈیسیجن میکر منیجر کے لیے کہ وہ جھوٹا یہ یقین کر لے کہ انہوں نے ایک مسئلے کا حل نکالا ہے، اور وہ مسئلے کا حل وہ بغیر کسی سسٹمیٹک انکوائری یا کسی تھنکر سے صلاح مشورے کے بغیر آپ کو دیتا ہے، حل بتاتا ہے یا پلان پیش کرتا ہے، تو ایسے پلان، ایسے جانچ پڑتال بے بنیاد مسئلے کے حل کو کہتے ہیں ہنڈ سائڈ بیاس. ٹھیک ہے. 144 پلاننگ انوالو 2 امپارٹنٹ ایونٹس. پلاننگ میں 2 امپارٹنٹ ایونٹ کون کون سے ہیں؟ گولز ہے اینڈ پلانز ہے. آپ کے گول نہ ہو، گول مطلب آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ نے پشاور جانا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے تو آپ پلان کس طرح بناؤ گے؟ اور جب آپ کا یہ چیز فکس ہو جائے کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو آپ اس کے مطابق گاڑی، اس کے مطابق پیٹرول، جیب خرچ، بیگ، بستر پلان کرتے ہو. تو پلاننگ ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. 145 operational plans specify the details of operational plans specify the detail of how the or all goals are to be achieved. operational plans وہ ہوتے ہیں جو پلانز آج آپ کر رہے ہو. ایک پلان ہوتا ہے فیوچر پلان، ایک ہوتا ہے پاسٹ پلان، ایک ہوتا ہے operational پلان جس پلان پہ ایک کام ہو رہا ہے. تو وہ پلان اسپیسیفائی دی ڈیٹیل آف کہ ہاؤ دی اور آل گولز آر ٹو بی اچیوڈ، کہ تمام گول کس طرح اچیو کیے جائے. ٹھیک ہے. تو آپریشنل پلانز وضاحت کرتی ہے اس چیز کی تفصیل کا کہ تمام گول کس طرح حاصل کیے جائے. تو آپریشنل پلانز، فیوچر پلان اور اس میں بندے کو فرق ہونا چاہیے. 146 اسٹریٹجک پلان انکلوڈ دی فارمولیشن آف گولز. اسٹریٹجک پلان کس سے کہتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں. انکلوڈ دی فارمولیشن آف گولز ویئر آپریشنل پلان ڈیفائنڈ ویز ٹو اچیو دی گولز. آپریشنل پلانز کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپریشنل پلانز ایک راستہ ہے گولز حاصل کرنے کا. آپریشنل پلان اسے کہتے ہیں جو شروع ہو، جو پلان انڈر ورک ہو. اسٹریٹجک پلان کیا ہوتا ہے؟ جس میں organization is a strategic plan is a process in which an organization's leader define their vision for the future and identify their organization goal and objectives. یہ اسٹریٹجک پلان ہے کہ ایک آرگنائزیشن یہ چیز ڈیفائن کرے کہ اس کا فیوچر میں کیا گولز ہے اور کیا آبجیکٹیوز ہیں. تو اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک پلان. اور جب ان گولز پہ کام شروع ہو جائے، ان کو حاصل کرنے پہ کام شروع ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں آپریشنل پلانز. ایکچولی اسٹریٹجک پلان کے ذریعے ہم گولز کے درمیان سیکوینس پیدا کرتے ہیں، تو اس کے مطابق آرگنائزیشن کین ریچ اٹس اسٹیٹڈ ویژن. تو وہ اپنے اسٹیٹڈ ویژن تو آپریشنل پلان سے پہلے اسٹریٹجک پلان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈیئر ڈائریکشنل پلانز. تو دیکھیں 3 پلانز ہو گئے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اسٹریٹجک پلان جس میں آپ فیوچر کے لیے آبجیکٹیوز اور گول سیٹ کر لیں آرگنائزیشن کے اندر، تو اسے اسٹریٹجک پلان کہتے ہیں. آپریشنل پلانز گول حاصل کرنے کا طریقہ جس پہ کام شروع ہو، وہ آپریشنل پلانز ہیں. ڈائریکشنل پلانز کیا ہوتے ہیں؟ ڈائریکشنل پلانز ہوتے ہیں جو آپ کو جنرل راستہ بتائے. ٹھیک ہے. ڈائریکشنل پلانز آر آلسو کالڈ فلیکسیبل پلان. اس لیے فلیکسیبل پلان کسے کہتے ہیں؟ یہ جنرل گائیڈ لائنز دیتی ہے. یہ گائیڈ لائنز چینج بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ جا رہے ہو، آپ ایک کام پروجیکٹ پہ شروع ہو گئے، تو ڈائریکشنل پلانز پہ آپ ڈائریکشنل پلانز تو آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے، لیکن یہ ڈائریکشنل پلان ایکچولی جنرل گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں ڈائنامک ہوتا ہے. ڈائنامک مینز جہاں ڈائنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے، جہاں مینجمنٹ بھی فلیکسیبل ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ چینج کو آپ رسپانڈ کر سکے، ان ایکسپیکٹڈ چینج کے مطابق آپ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکے. تو ڈائریکشنل پلانز جنرل گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. جنرل گائیڈ لائنز آپ کو ایک جنرل آئیڈیا کوئی دے دے،
پھر اس میں آپ رد و بدل کر سکیں۔ ڈیئر ویڈیو تو زیادہ ہو گئی، کوشش کرتے ہیں 148 یہ نیکسٹ MCQs میں نیکسٹ پارٹ میں کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کی لینتھ 35 سے ایکسیڈ کر گئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر شاید اپلوڈ کرنے میں مسئلہ ہو، تو 148 سے لے کر دیکھیے ڈیئر یہ تمام MCQs ریڈی ہے، اس کے بعد میں ڈائریکٹ اپلوڈ کرتا ہوں۔ لاسٹ MCQs ہے 170، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔